علماء قراء اور فضلاء ہیں، آپ حضرات نے جس تقریب کا انتظام کیا ہے، اللہ کے ہاں فرشتے اس کی حاضری لگوا رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کا ایک بہت بڑا جھرمٹ جو ہے وہ اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ رپورٹنگ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ۔ اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیفا وجدتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، مجھے انہوں نے دیکھا ہے۔ فرمایا دیکھا تو نہیں، آپ کے پیغمبر اور قرآن کے ذریعہ سے ان کو آپ کا تعارف ہوا، آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہا کہ یا اللہ دیکھ لیتے پھر تو سب کچھ وہ چھوڑ چھاڑ دیتے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ آپ کے پیغمبر کا ذکر کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا ان کو، کہا دیکھا تو نہیں، وہ صحابہ میں سے نہیں، تابعین میں سے بھی نہیں، وہ آخری دور کے لوگ ہیں، لیکن ان کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ دیکھا ان کو، کہا دیکھا، کہا دیکھ لیتے، کہا دیکھ لیتے تو پھر ایسے والا و شہدہ ہوتے کہ سب کچھ چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لیتے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ وہ جنت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کہا جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے، غائبانہ سنا تھا آپ کے پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اور قرآن کے اندر کہ جنت وہ جگہ ہے، جنتاں جائے کہ آزارے نہ باشد، کسے رابا کسے کارے نہ باشد۔ جنت وہ راحت کی جگہ ہے، وہ آرام کی جگہ ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ اتنی شاندار جگہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ دنیا کو بھول جائے گا۔ کہا اسے دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا پھر تو یہ دنیا کی اس گندی دنیا سے وہ علیحدہ ہو جاتے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ وہ جنت کا جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے۔ دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا تو نہیں۔ کہا دیکھ لیتے، کہا دیکھ لیتے، اس کا ایک جھونکا گرم کا اس کو ان کو لگتا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے سارے جو ہے وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتو، تم نے ان کی رپورٹنگ کی ہے، اور میں نے تم سے رپورٹنگ اس لیے لیا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے دل کے وسوسوں کو جاننے والا ہے، ایک ایک حرکت کو جاننے والا ہے، ایک ایک بات کو جاننے والا ہے۔ لیکن وہ فرشتوں سے اس لیے اس نے رپورٹنگ کرائی کہ جب اس انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا تو انسان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں نا، اب اجزائے ترکیبی جو ہمارے پنجابی بیان والے وہ کیا سمجھیں گے بیچارے، چلو اس کا ترجمہ قاری صاحب کر دیں گے، قاری اسماعیل صاحب۔ بہت مشکل جائے ترکیبی کا مطلب یہ ہے کہ جڑیاں چیزاں اللہ نے پائیاں نا ساڈے وجود وچ، مٹی، توبہ توبہ، یہ مٹی بڑی تو بڑی چیز ہوئے تو انہوں کھا جاندی ہے، ہڑپ کر جاندی ہے کہ نہیں، وہ اللہ نے ساڈے وجود وچ پائی۔ پھر اللہ نے پایا پانی پائے، پانی یہ طوفان جدوں آندا نہ مسجد تک دا نہ چرچ تک دا، سارے نوں ڈبودا لے جاندا ہے، یہ پانی دا طوفان، یہ بھی اللہ نے ساڈے وجود وچ پایا۔ پھر اللہ نے پائی ہے ہوا، توبہ توبہ توبہ، ہوا جدوں آ جائے چکھڑ تو درختاں بڑے بڑے نوں پٹ کے پرے ماردا ہے، دیواراں ڈاندا ہے، چھت اڑاندا، ہوا دا چکھڑ۔ پھر اللہ پائے نے اگ، توبہ توبہ توبہ، اگ تو جب چھولے پڑک دے تو پھر نہیں قابو آمدے، فائر بریگیڈ والے کولوں بھی تے کسے کولوں بلڈنگاں دیاں بلڈنگاں جلا دیندے۔ یہ جدوں شیواں اللہ نے ساریاں جمع کر کے تے بنایا نا ساڈا معجون مرکب، تے فرشتہ آکھیا یا اللہ جڑی یہ معجون بنے گی وہ کھڑی طوفانی ہوئے، یہ کوئی آدم بنتا ہے پیا کہ بم بنتا ہے پیا کہ جدوں یہ پیدا ہوئے گا، جدوں یہ وجود ہی چاہے گا کہ تو انہوں نے آکھا کہ نحنو نسبحو بحمدک و نقدس لک، اللہ سونیا اساں جے تیری تسبیح بیان کر دیاں، تیری عظمت دا اعلان کر دیاں، ساڈا سبق یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری پڑھو فرشتیاں اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی جے صبح شام پڑھ دیاں وانوں کا لک، تیری پاکیزگی دا بھی اور تیری عظمت بزرگی دا بھی اعلان کر دیاں، تے پھر اے معجون بنانے دی کیڑی ضرورت سی جڑی بڑی خطرناک ہے، یہ ساریاں چیزاں جمع ہو کے ایک ایک کچھ کرن گیاں۔ اللہ نے فرمایا چپ رہو، زیادہ گلا نہ کرو، انی اعلم ما لا تعلمون، مینوں پتہ ہے جڑا بنانا انہوں پتہ ہے میں کہ لگا بنانا،
تو انہوں سنبھالنے کا بھی طریقہ آمدہ ہے، تے خوراک بھی بنانے کا طریقہ آمدہ ہے، استعمال کرنے کا بھی طریقہ آمدہ ہے. تسی یہ گھبراؤ نا فرشتو، انی عالم ما لا تعلمون. میں جس نو بنا رہا ہوں پنجابی چلے گی یا اردو بھی چلے گی؟ پنجابی یہ کنٹینیو ہوئی ہے تو اردو والے بیچارے پریشان ہو جائیں، اور اردو والے بندے گھٹ اپنے گرائیں زیادہ، اور مستورات بھی سمجھتی ہیں پنجابی. نعرے ٹائم تھوڑا دے دو، نعرے فرمائشیں بھی کرتے ہیں. اب میں آپ کی غلطی نہ نہیں کروں گا، دعا کرتے رہو. فرمایا یہ چیزاں ساری اللہ نے بنائیاں. اللہ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. تو انہوں نہیں پتہ ہے میں جڑا بنا رہا، میں جس انسان نو بنا رہا، انی جائل فی الارض خلیفہ. میں ساریاں قوتاں تے طاقتاں اودے وچ اس واسطے رکھیاں نے کہ میں اپنی امانت داتا ہے، خلافت دا پار اودے تے رکھنا ہے. تسی نو چک سکدے، تسی نو چاہ سکدے، تسی نو نبھا سکدے. وہ میرا خلیفہ ہوئے گا، میرا جانشین ہوئے گا. اس زمین دے اوتے انہیں بادشاہت بھی کرنی ہے، اس زمین دے اوتے اس نے تجارت بھی کرنی ہے، اس زمین دے اس نے زراعت بھی کرنی ہے، اس زمین دے اس نے سارے نظام نو سنبھالنا ہے. تے اس زمین دے اوتے نبوت دی ذمہ داری لے کے، ہدایت دی ذمہ داری لے کے تے پٹکے ہوئے لوگوں نو میرے رستے تے بھی انہیں لے آونا ہے. تے جڑے بگڑے ہوئے لوگ انہوں دے مقابلے جنہیں جہاد بھی کرنا ہے. اے تسی نہیں کام کر سکتے، تہاڈا جڑا کام ہے وہی کرو. تسی ایک میری تسبیح پڑھو اور دوجا اے کام کرو کہ میرے بندیاں دی حفاظت بھی کرو. حافظہ، میرے بندیاں دی حفاظت بھی کرو، میرے بندیاں دی نگرانی بھی کرو. لڑن ہو تے مدد تسی انہاں دی کرو. تلوار ہو چلان تے اگلے دا سر کٹ کے تے پاسے تسی کر دیو. تسی نال انہاں دی مدد بھی کرو، ہر جگہ انہاں دی حفاظت کرو. تہاڈا ایک کام ہے انہاں دے بچے دی حفاظت کرو، بڑے دی بھی حفاظت کرو. تہاڈے ذمہ یہ لگا دیتا ہے تسی انہاں دے نال انہاں دے اعمال بھی انہاں دے لکھدے رہو. جڑے تہاڈیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں تسی اپنا کام کرو، ادھر دخل نہ دیو. دیکھو کہ بندا ہے، اودہ کہ مقام ہے. اقبال کہتا ہے تو مرد میدان تو میرے لشکر. انسان دا مقام تو مرد میدان تو میرے لشکر، یہ نوری حضوری تیرے سپاہی. پر کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ کم سوادی یہ کم نگاہی. تم ہی اپنے آپ کو نہیں پہچانا. تم ہی یاد ہے کہ بشر دا کے مقام ہے، آدمی کیے، انسان کیے. اللہ فرماتے ہیں میں تو ساری کائنات تینوں افضل بنایا ہے. میں پہاڑ بنائے نے اتنے اتنے بڑے تے کن کہہ کے میں کیا ہو جاؤ وجود جا گئے. میں 7 آسمان بنائے نے، 7 زمیناں بنائیاں نے، سورج بنایا ہے، چند بنایا ہے. یہ ساریاں چیزاں میں نے بنائیاں نے امرے کن نال. لیکن جدوں آدم دی واری آئی تے اپنے ہتھاں نال سوار سوار کے بنایا. خلقتہ بیدیا، میں اپنے ہتھاں نال سوار سوار کے. یہ بشر دا معنی بھی ہوندا ہے کہ مباشرت، یعنی انہاں ہتھاں نال اس کو چھونا کرنا. بشریت دا یہ بھی مطلب ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے واسطے شیطان نو کیا تو کیوں نہیں دے کے چکیا، فرشتے سارے چکے تو کیوں نہیں چکیا. اللہ زی خلقتہ بیدیا، جس نو میں اپنے قدرت دیاں بے مثال ہتھاں نال سوار سوار کے بنایا ہے. انہیں آکھا تو اس نے بنایا مٹی چوں اور میں نے تو بنایا آگ بھی چوں. آگ دا شعلہ مٹی دے کے کدوں چک سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے او پیڑیا وہ ساریاں چیزاں میں ادھر رکھیاں جی تیرے بھی نہیں. آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ساری چیزاں. پر میرا حکم سی، تو میرا حکم تکنا سی. تو یہ نہیں تکنا سی کہ آدم نو کس طرح بنایا، میرے حکم نو تو نہیں منیا. فاخرج فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار کی، تو مردود ہے، نکل جاؤ یہاں سے، تو مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. بشر دی بشریت، انسان دی انسانیت، آدم دی عظمت دا انکار کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چھوٹیاں موٹیاں مجرموں کو معاف کر دیں گا، تینوں قیامت تک معاف نہیں کریں گا. تو میری جڑی عمدہ مخلوق ہے، شاندار مخلوق ہے، تو دے کے سجدہ نہیں کیتا، اس کو تو نے نہیں اپنایا. تو نے اس کو عزت نہیں دی جس کو میں عزت دے رہا ہوں. میں اس کو بنا رہا ہوں کہ کائنات ساری بنائی امرے کون سے. جب اس کی باری آئی خلقتہ بیدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر نسل آدم کو میں نے چلایا. اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ فارغ ہو کے بیٹھ گیا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء.
یہ قرآن پڑھا کرو فی ذکرکم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہاری پیدائش کا تذکرہ ہے، خدا نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ ہے، خدا نے جس طرح تمہیں بنایا ان کا تذکرہ ہے، خدا نے جو تمہاری ذمہ داریاں اور منصب دیا اس کا تذکرہ ہے، جو تمہارا مقصد ہے پیدا کرنے کا اس کو پڑھا کرو. فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس کو دھیان سے پڑھو. اللہ فرماتے ہیں ماں کے رحموں میں ہم نے اس قطرہ ناپاک کو کیسے شکل دی، اس کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو ایک کچی بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا کی، ان ہڈیوں کے اندر ایک جسم بنایا، پھر اس کے اندر ہم نے روح ڈالی، اور روح ڈالنے کے بعد ایک خوب چاند جیسا بچہ بنا دیا. تو کہو نا فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑیاں برکتاں ہے. اور اب برکتاں والا کون ہے؟ زور سے بولو. بڑیاں برکتاں والا ہے. اور اب جڑا بہترین پیدا کرنے والا ہے دنیا دی کائنات وچ، ایسا کوئی بنانا والا نہیں جس طرح خدا بنانا والا ہے. اللہ فرماندے یہ ساریاں چیزاں میں دے وچ رکھیاں، لیکن ہر ایک نو شکل بھی سونی دیتی ہے، عقل بھی بڑی دیتی ہے، قد بہت بھی اس نو موزون دیتا ہے، ہر ایک نو دیتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ سارے نو بنایا اپنی مرضی نال، تے ایک نو بنایا میں اودی مرضی نال. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت حسان یہ پڑھیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. اے اللہ کے پیغمبر، میری آنکھ نے اور کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اور کسی اور لم تلد النساء، اور کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں جانا. خلقتا، میں تو یہ کہتا ہوں، کہتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب، آپ ہر نقص اور عیب سے پاک پیدا کیے گئے. ایسے خوبصورت، ایسے خوبصورت، ایسے معصوم، ایسے خوبصورت کہ کانا کا قد خلقتا کما تشاء. میں تو یہ کہتا ہوں آسان کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ خدا نے سب کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق، لیکن جب مصطفیٰ محمد رسول اللہ کی باری آئی تو اللہ یوں کہتا ہے میرے محبوب تم بتاؤ میں تمہیں کیسے بناؤں اور سنواروں. فرمایا ایسے لوگ آنے والے، تم یہ کہتے ہو کہ وہ زمین میں فساد کرے گا، وہ زمین میں قتل عام کرے گا اور زمین میں لوگوں کو پریشان کرے گا، وہ تو ایسا بھی آنے والا. دروشی پڑھ. ایسا بھی آنے والا ہے جو نبیوں کا سردار ہوگا. سبحان اللہ کو. یہ عظمت مصطفیٰ کیا بات ہے. یہ بڑا زبردست شاندار آپ نے عنوان رکھا ہے مولانا قاسم زاہد صاحب، لیکن اس عنوان کے لیے ذرا بڑا لمبا وقت چاہیے، چھوٹے وقت میں بات نہیں ہو سکتی. عظمت مصطفیٰ یہ، اور انبیاء، سارے انبیاء نے مصطفیٰ کی عظمت بیان کی. اللہ نے فرمایا کہ اے نبیوں کی جماعت عالم ارواح میں، جیسا یہاں جلسہ ہو رہا ہے نا، وہاں بھی ایک جلسہ ہوا تھا. وہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ جبرائیل کو کہا کہ تم جا کر سب کو ای میل کرو یا فون کرو یا اشتہار بانٹو یا خبر دو. کس کو؟ ارواح انبیاء کو، سب کو بلاؤ. آج ان کا مقدس جلسہ ہے. جبرائیل نے ڈنڈورا پیٹا اور سارے انبیاء کی ارواح وہاں موجود ہو گئیں. ارواح انبیاء وہ سننے والے تھے، مجمع والے، اور اللہ ان کا خطیب تھا. کیسا خوبصورت انبیاء کی جماعت. اللہ نے فرمایا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. اے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے نوازوں گا، لیکن تمہارے بعد ایک عظمت والا رسول آئے گا. رسول التنوین للعظمہ للتکریم. فرمایا عظیم الشان پیغمبر آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی تھی نا کہ میرے بعد آئے گا رسول مبشرا برسول التعظیم التنوین للتکریم ورسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میرے بعد ایک ہی رہ گیا ہے، وہ ایک ہی رہ گیا خدا کے خزانے کا ہیرا جو میرے بعد آئے گا. اس لیے مرزا قادیانی مانی دوسرے تیسرے اس میں شامل اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو جھوٹے ہیں مدعین نبوت. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کی بشارت دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے کتنوں کی بشارت دی تھی؟ میرے بعد ایک آنے والا ہے. وہ ایک آ گیا ہے آمنہ کا لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نبوت پہلے ملی، بعثت بعد میں ہوئی، اس لیے وہ پہلوں کا بھی سردار اور بعد والوں کا بھی سردار.
وہ اول بھی قائد، بعد میں بھی وہ قائد، اس کی قیادت کا غلغلہ اللہ نے بلند کر دیا ختم نبوت کے ساتھ، کہ وہ پہلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی یہ نہ کہنا کہ وہ صرف اپنی نبوت لے کر آیا، بلکہ ختم نبوت لے کر آیا، انبیاء کا قائد، سردار اور امام بن کے آیا۔ وہ پہلوں کا بھی اور بعد والوں کا بھی اللہ پاک نے ان کو سردار بنا کے بھیجا۔ اللہ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی، سارے انبیاء نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور آنے والے پیغمبر کے بارے میں کہا ہمارے بعد آئے گا، ہمارے بعد آئے گا، ہمارے بعد آنے والا ہے۔ سارے انتظار میں تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض انبیاء نے یہ کہا کہ یا اللہ وہ اتنا عظیم الشان پیغمبر جس کا اعلان تو نے عالم روا کی بہت بڑی کانفرنس میں کیا ہے، وہ کوئی بہت بڑا عالی شان ہے، اے یا اللہ ہمیں بھی اس کی امت میں شامل فرما دے۔ تمنا کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پھر اٹھا لیا آسمانوں پر زندہ، کہ آپ نے جا کر ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کے امتی کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ میں اب شریعت محمدیہ کے مطابق چلوں گا، میں شریعت عیسوی لے کر نہیں آیا۔ سارے انبیاء، عظمت انبیاء یہ ہے کہ وہ سارے انبیاء حضور کی عظمت بیان کرتے رہے۔ بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا۔ فرشتے جان لیں انسانیت کا مرتبہ کیا ہے، سکھانے آدم خاکی کو اسرار خودی آیا۔ پڑی سوتی رہی دنیا کی قومیں خواب غفلت میں، وہ جب آیا تو انسان کو شعور زندگی آیا۔ سارے انبیاء دعوت دیتے حضور کے بارے میں، اور حضور نے سارے انبیاء کی تائید کی، سبحان اللہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ حافظ پڑھو میرے ساتھ، جو قاری حافظ ہے وہ پڑھو۔ کل آمن باللہ، آواز سے پڑھو نا مولانا جمیل صاحب۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، آگے وکتبہ، آگے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ دنیا یہودیت و عیسائیت کو یہ پیغام دو کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے کے اعتبار سے کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہ عیسیٰ کو مانے اور موسیٰ کو نہ مانے، ہم یہ نہیں کہ موسیٰ کو مانے یعقوب کو نہ مانے، ہم وہ نہیں کہ یعقوب کو مانے ابراہیم کو نہ مانے۔ ہم تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی کم و بیش نبیاں ہیں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کالی کملی والے نے بتا دیا کہ سارے انبیاء رسالت اور نبوت میں میرے بھائی تھے، میں ان کے آخر میں آیا ہوں۔ سب کی تائید کی ہے، سچے نبی کی یہ علامت ہے کہ پہلوں کی وہ تائید کرے گا، تصدیق کرے گا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ توہین کرے گا۔ قادیانی دجال نے توہین کی ہے نبیوں کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ پہلے نبیوں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ، اور دوسروں کی بھی اس نے توہین کی ہے۔ سچے نبی کی علامت یہ ہے کہ پہلوں کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ سچے نبی بعد کے آنے والے کی خوشخبری دیتے رہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے سب کی تصدیق کی اور فرمایا الانبیاء بنو اللات۔ یہ انبیاء جو ہے نا یہ بنو اللات ہیں۔ بنو اللات ان کو کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں۔ ساڑھے پر اس کو پتہ نہیں کھلڑ پر آخ دے تو پنجابی کھلڑ، وہ پنجابی جاننے والے کو میرے آنی بھانی کو بولو نہ جلدی، وہ ہے کھلڑ، اے ماسرن کے کھلڑ بار۔ وہ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء سارے ہم بھائی ہیں اور ہمارا باپ ایک ہے، یہ مطلب ہمارا دین ایک ہے۔ وہ امہاتہم شتیٰ، اور ان کی جو شرائع ہیں وہ مختلف ہیں۔ دین سب نبیوں کا ایک تھا، دین پر چلنے کے طریقے مختلف تھے، سارے انبیاء بھائی تھے۔ ان سب سے بڑے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جب معراج کے موقع پر انبیاء کو اللہ نے وہاں جمع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں یہ جماعت انبیاء ہے ساری بیٹھی ہوئی، اور فرمایا کہ میں جب ان میں موجود ہوا تو میں نے خیال کیا کہ یہ جو مصلی بچھایا جا رہا ہے تو کوئی نماز بھی ہوگی، تو آج کی امامت آدم کرائیں گے اس لیے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں، یا نوح کرائیں گے اس لیے کہ مبلغ توحید ہیں، 950 برس اللہ کی توحید کی دعوت،
یا ابراہیم کرائیں گے وہ میرے بھی باپ ہیں، اور اس کے علاوہ یا بنو اسرائیل کے باپ ہیں وہ کرائیں گے، لیکن جبرائیل امین نے میرا بازو پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑے کرتے ہوئے اعلان کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم اپنی امت کے امام ہے، نوح اپنی امت کے امام ہے، ابراہیم اپنی امت کے امام ہے، اے آمنہ کے لال تو نبیوں کا بھی امام ہے، جہاں تو ہوگا وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، وہاں دوسرا کوئی نہ نماز پڑھا سکتا ہے، جہاں تو ہوگا وہاں کوئی دوسرا جلسے کی صدارت بھی نہیں کر سکتا، جہاں تو ہوگا وہاں کوئی خطابت بھی نہیں کر سکتا، جہاں تو ہوگا وہاں کوئی اونچا بھی نہیں بولے گا۔ ہم تو اس لیے بول رہے ہیں، اس لیے صدر جلسہ کرسی پر بیٹھے ہیں، اس لیے امامت مولانا نے کرائی، اس لیے کہ حضور کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ زور سے بولو، دعا کو اللہ ہمیں مدینے لے جائے۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب ان سے کوئی گناہ ہو گیا تھا یہ تیرے پاس آ جاتے، میں نے جو بھیجا تجھے اس لیے کہ تو گناہگاروں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، گرے پڑے لوگوں کو اٹھانے والا، جس کا کوئی دکھیا نہ ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے دل میں اس کا دکھ دے کر بھیجا ہے، یہ تیرے پاس آ جاتے، یہ خدا سے بخشش مانگتے، تو بھی ان کے لیے استغفار کرتا، اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ ہم تو مدینے اس لیے جاتے ہیں کہ حضور وہاں ہیں۔ کہاں ہیں حضور؟ اور پنجابی والا کہتا ہے بنا در تے پہنچے نظارہ نہیں ہونا، بنا در تے پہنچے نظارہ نہیں ہونا، جدائی دا صدمہ گوارا نہیں ہونا۔ بنا در تے پہنچے مدینے نے حضور، یہ نہیں کہ تھوڑی پھلیاں رکھ کے پتاشے رکھ کے تاکہ حضور آ گئے۔ حضور کہاں ہے؟ زور سے بولو۔ اس لیے مدینے جیسا شہر کوئی شہر نہیں، حضور کی مسجد جیسی کوئی مسجد نہیں، حضور کے اس روضے جیسا کوئی روضہ نہیں۔ حضور کی ذات گرامی اتنی مقدس ہے اللہ کو کہ اللہ نے سب سے ان کو افضل اعلیٰ بنایا ہے۔ بنا در تے پہنچے نظارہ نہیں ہونا، جدائی دا صدمہ گوارا نہیں ہونا، جے چھڑ دے میں دنیا تے ہو سکتا ہے گزارا، مگر سونا چھڑ کے گزارا نہیں ہونا۔ اتھے جانا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا، حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، حضور کی خدمت میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین اور ہمارا نبی بنایا ہے۔ ہم جتنا بھی خدا کا اس پہ شکر ادا کریں، اور پہلے نبیوں کا مصدق بنایا ہے، جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں سب کی آپ نے تصدیق کی ہے، اور آپ نہ تشریف لاتے تو انبیاء کا تعارف بھی نہ ہوتا۔ قرآن آیا، آپ آئے، ان انبیاء کا بیان قرآن میں آیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہیں اس طرح آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اور زکریا اذ نادى ربه وَظَنُّونَ اذ ذهب مُغَاضِبًا، یہ کن کا ذکر ہے؟ ان نبیوں کا، ان کے واقعات کا ذکر ہے، کسوں کا ذکر ہے؟ یعقوب کا ذکر ہے، یوسف کا ذکر ہے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو پہلے انبیاء کی نہ تعلیمات کا کسی کو پتہ چلتا، نہ ان کے ناموں کا، نہ ان کے کاموں کا۔ حضور تشریف لائے تو سب لوگوں کو اس کا پتہ چلا۔ تو اس لیے یہ جو کانفرنس آج کی عظمت مصطفیٰ اور عظمت انبیاء، یہ اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ آؤ ہم دوسرے مذاہب والوں کو بھی دعوت دیں کہ قافلے والو پھرو گے کب تک آخر در بدر، اس طرف آؤ کہ منزل کا پتہ دیتا ہوں میں، سر جھکا دیتا ہے جب اس ایک کے در پہ کوئی، اس کے در پہ ساری دنیا کو جھکا دیتا ہوں میں۔ اور دوسرا پیغام ان کو ہم دیں کہ مریضاں نے گناہ کو خبر دو فیض پیغمبر کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے، ہے ملتی کوچائے بطحا سے سیدھی راہ جنت کو، میرے کہنے پہ کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہے۔ تمام مذہب والوں کو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ لو، جن کی بشارت پہلے انبیاء دیتے رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ لو جنہوں نے سارے انبیاء کو اپنا بھائی کہا ہے، اور وہ تشریف لائے، قرآن آیا تو ہمیں پہلے انبیاء کی بھی سیرت اور ان کے حالات معلوم ہوئے، ورنہ نہ پہلے انبیاء کی کوئی تاریخ مستند ہے، نہ اسماء الرجال کا کوئی سلسلہ ہے، نہ راویوں کا کوئی سلسلہ ہے۔ جیسا ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے حدیث کا ذخیرہ، اسماء الرجال کا اور روایت کا، درایت کا یہ سارا سلسلہ رکھ دیا ہے، تاکہ قیامت کی صبح تک ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا ورفعنا لکا ذکر کا تذکرہ جو ہے یہ چمکتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
نماز کے لیے انشاءاللہ وقفہ ہوگا. جو رات وضو فرمانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں. نماز کی عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ دوسرے حصے کا آغاز ہوگا.